بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے تعلق سے کئی مرتبہ معلوم کیا گیا ہے۔ بعض حضرات معلوم کرتے ہیں کہ بیہودہ گفتگو کر لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے گالی دے دی یا کوئی بیہودہ گفتگو کر لی، بری بات کہہ لی، تو اس سے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بیہودہ گفتگو کرنے سے یا گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر ناپاک چیز وضو کرنے کے بعد ہاتھ سے چھو لی، مثلاً یہ ہاتھ پہ لگ گئی، مثلاً کسی نے بکری ذبح کی اور اس کا خون ہاتھ پر لگ گیا، یا یہ کہ کوئی ناپاک چیز اٹھا کر دوسری طرف رکھ دی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ ہاتھ کا دھلنا ضروری ہے۔ جو ہاتھ پر ناپاکی لگ گئی ہے، بکری ذبح کرنے سے خون لگ گیا ہے یا ناپاک چیز اٹھانے سے ناپاکی لگ گئی ہے، تو اس ہاتھ کا دھلنا ضروری ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر بیوی کو ہم نے چھو لیا وضو کرنے کے بعد، یا بیوی نے ہم کو چھو لیا، تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو بیوی کو چھو لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور بیوی اگر وضو کے بعد آپ کو چھو لے تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی وضو کرنے کے بعد اگر بال کٹوائے یا مونچھیں کٹوائی تو اس سے وضو ٹوٹے گا، یا ناخن کاٹے تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھو، بال کٹانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مونچھ کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے پر ناخن کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے وضو کرنے کے بعد اگر بال کٹائے، ناخن کاٹے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے پر اگر وضو کرنے کے بعد کوئی زخم انسان کے کہیں پیر وغیرہ میں لگا ہوا تھا یا ہاتھ میں لگا ہوا تھا، اور وضو کرنے کے بعد اس کے اوپر جو کھرن آ جاتا ہے، اس کھرن کو اس نے اتارا، اور اترنے کے بعد کھرن کے وہ زخم بالکل صحیح سالم نکلا، اس سے خون وغیرہ نہیں نکلا، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس سے خون وغیرہ نکلا ہے تو تب دیکھا جائے گا خون نکلا ہے تو بہنے والا تھا، یا ایسے ہی کھرن تک وہیں زخم تک ہی رہ گیا ہے۔ اگر زخم تک ہی رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون نکلا ہے، بہہ گیا ہے، تو پھر وضو کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق